کہتے ہیں کہ یحییٰ بن اقسم بڑے عالم تھے، شکل کے بڑے انوکھے تھے، رنگ کالا تھا، ہونٹ موٹے تھے، دانت لمبے تھے، بہت ہی منحنی شخصیت تھی، قرآن مجید بہت اعلیٰ پڑھتے تھے۔ چنانچہ ان کے قرآن مجید سے خوش ہو کر ایک بہت خوبصورت نوجوان لڑکی نے اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کیا، نکاح ہو گیا۔ اب دونوں میں دن اور رات کا فرق تھا، رنگ کا بھی، شخصیت کا بھی، مگر دل جڑے ہوں تو زندگی گزر جاتی ہے۔ ایک بیوی نے غسل کیا تو وہ اپنے آپ کو سنوار رہی تھی، اس کے بال بھی بہت خوبصورت تھے۔ یہ باہر سے آئے، انہوں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو یہ مسکرائے، تو بیوی ان کو دیکھ کر بولی کہ آپ بھی جنتی، میں بھی جنتی۔ یہ بڑے حیران ہوئے کہ اس کے بعد جنت کی ٹکٹ کہاں سے آ گئی، یہ تقسیم کر رہی ہے بیٹھی ہوئی کہ آپ بھی جنتی، میں بھی جنتی۔ تو انہوں نے بیوی سے پوچھا کہ بھئی وہ کیسے؟ اس نے کہا دیکھیں، آپ میری شکل دیکھتے ہیں تو خوش ہو کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، میں آپ کی طرف دیکھتی ہوں تو صبر کرتی ہوں، صبر کرنے والا بھی جنتی، شکر کرنے والا بھی جنتی۔ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ آئے جو وقت کے بادشاہ تھے، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے اور ولایت کے مقامات کو پا گئے۔ قریب کے زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ، ان کے نام پر دہلی میں قطب مینار بنا ہوا ہے۔ وہ جو قطب مینار تھا وہ اپنے زمانے کا ایک ماسٹر پیس تھا کنسٹرکشن کا۔ آج اس کو دیکھنے کی سعادت ملی، اس کے بالکل قریب ہی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ نیک ماں باپ کے بیٹے تھے۔ ان کے ماں باپ اکثر آپس میں مشورہ کرتے رہتے تھے کہ بچے کی تربیت کیسے کریں۔ آج کل تو ماں باپ کو فرصت ہی نہیں ہوتی بچوں کے بارے میں سوچنے کی۔ تو کسی نے کہا کہ شادی سے پہلے بچوں کی تربیت کے بارے میں میرے 5 مختلف پلان بنے ہوئے تھے، جب شادی ہو گئی تو میرے 5 بچے ہیں مگر پلان ایک بھی نہیں ہے۔ تو آج کل تو پھر ماشاءاللہ اولاد بڑھتی جاتی ہے اور بچوں کی تربیت کے منصوبے ختم ہوتے جاتے ہیں، مگر وہ نیک ماں باپ تھے، فکر مند رہتے تھے۔ چنانچہ بیوی نے ایک دن کہا کہ میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے، میں بچے کی بڑی اچھی تربیت کروں گی تاکہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھ جائے، ایمان مضبوط ہو جائے، یقین کامل ہو جائے۔ خامد نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ بچہ بڑا ہوا، مدرسے جانے والا بن گیا،
ایک دن بچہ مدرسے سے واپس آیا تو جیسے بچوں کی عادت ہے، امی مجھے کھانا دیں، بھوک لگی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا ہمیں بھی کھانا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ہم اسی سے مانگتے ہیں، اور آپ بھی کھانا اللہ تعالیٰ سے مانگو، آپ کو بھی وہی دے گا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ ماں نے کہا بیٹا مصلی پہ بیٹھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ چنانچہ بیٹا مصلی پہ بیٹھ گیا، معصوم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، اے اللہ میں مدرسے سے آیا ہوا ہوں، تھکا ہوا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، اللہ مجھے کھانا عطا فرما دے۔ دعا کر کے پوچھنے لگا امی اب کیا کروں؟ ماں نے کہا بیٹا یہ کمرے میں چلے جاؤ، کہیں اللہ نے کھانا بھیجا ہوگا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ماں نے اصل میں روٹی بنا کر ایک جگہ چھپائی ہوئی تھی پہلے سے، مگر وہ چاہتی تھی کہ میرا بیٹا اللہ تعالی سے مانگے، پھر اس کو جب روٹی ملے تو اس کے دل میں یہ احساس ہو کہ میرا رزق مجھے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ چنانچہ بچہ کمرے میں گیا، تھوڑی تگ و دو کے بعد اس کو روٹی پڑی مل گئی، اس نے کہا اب یہ روز کا معمول بن گیا۔ وہ گھر آتا، دعائیں مانگتا، اس کو روٹی مل جاتی، تو بچے کے دل میں نا تجسس پیدا ہونے لگ گیا۔ وہ ماں سے پوچھتا رات کو سوتے ہوئے امی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو رزق دیتے ہیں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتے ہیں، وہ اتنے بڑے ہیں، ان کے خزانے اتنے بڑے ہیں۔ تو بچہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال پوچھتا، ماں اس کو تعارف کرواتی اللہ تعالیٰ کا، تو ماں کا دل خوش ہوتا کہ میرے بیٹے کے دل میں اللہ تعالیٰ سے ایک محبت بڑھ رہی ہے۔ بچہ کبھی کہتا کہ امی اللہ تعالیٰ اتنے اچھے ہیں، وہ کہتی ہاں، تو کہتا امی اللہ سے ملاقات کب ہوگی؟ تو ماں خوش ہوتی کہ میرا بیٹا اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے بےتاب ہے، بے قرار ہے۔ چنانچہ بچے نے کہنا شروع کر دیا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ سے بہت محبت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو ماں بڑی خوش ہوتی کہ بھئی میری جو ترتیب تھی وہ چل پڑی، اور بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، ایک دن والدہ کو کسی خاندان کی تقریب میں جانا پڑا، تو وہ روٹی پکا کے رکھنا بھول گئی۔ خیال تھا کہ جلدی آ جاؤں گی، اور وہاں جا کے وہ پھنس گئی۔ رشتہ داریوں کے مسئلے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ خیال اس وقت آیا جب بچے کے سکول مدرسے سے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ جب خیال آیا تو ماں تو بڑی گھبرائی، برقع سر پہ رکھا اور بھاگی گھر کی طرف۔ راستے میں رو بھی رہی ہے، دعائیں بھی مانگ رہی ہے، اللہ میں نے تو یہ ساری ترتیب اس لیے بنائی تھی کہ میرے بیٹے کا یقین بن جائے، میری کوتاہی کہ میں آج بھول گئی، اگر آج میرے بیٹے کا یقین ٹوٹ گیا تو میری محنت پہ پانی پھر جائے گا۔ اب وہ دعا بھی مانگ رہی ہے اور جلدی سے آ بھی رہی ہے۔ جب وہ گھر پہنچی تو کیا دیکھا کہ بیٹا مزے کی نیند سویا ہوا۔ ماں نے کہا چلو اچھا ہے، میں پہلے کھانا بنا لوں۔ چنانچہ اس نے روٹی بنائی، کمرے میں کہیں چھپائی، اور پھر آ کے اپنے بیٹے کو چوما، بوسا لیا، جگایا، بیٹے آج تو تجھے بہت بھوک لگی ہوگی۔ بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا، امی مجھے بھوک تو کوئی نہیں لگی۔ کیوں بیٹا تمہیں بھوک کیوں نہیں لگی؟ تو ماں نے کہا، اس نے کہا بیٹے نے کہ امی میں جب مدرسے سے آیا تھا نا تو میں نے
بچھایا تھا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اے اللہ مجھے بھوک بھی بہت لگی ہوئی ہے اور آج تو امی بھی گھر پہ نہیں ہے، اللہ مجھے کھانا دے دیجیے۔ تو میں پھر کمرے میں گیا، امی مجھے ایک روٹی پڑی ہوئی مل گئی، میں نے اسے کھایا، لیکن جو مزہ آج اس روٹی میں آیا اس سے پہلے یہ مزہ مجھے کبھی نہیں آیا۔ روٹی کو ہندی زبان میں کاکی کہتے ہیں، تو وہاں سے ان کا نام مشہور ہو گیا، قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ۔ یہ پھر وقت کے بڑے شیخ بنے، حتیٰ کہ بادشاہوں کے پیر بنے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کا جنازہ ایک بہت بڑے قبرستان میں لایا گیا، بلکہ گراؤنڈ میں لایا گیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں جمع ہو گئے ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ عزیز طلباء، کچھ میت ایسے ہوتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے والوں کی وجہ سے ان کو فائدہ ہو جاتا ہے، کچھ میت ایسے ہوتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے والوں کی وجہ سے ان کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ 40 مومن جس کے جنازے میں شریک ہوں اللہ اس میت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو کچھ میت ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جنازہ پڑھنے والوں کی وجہ سے اس کا فائدہ ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے کی وجہ سے پڑھنے والوں کا فائدہ ہو جاتا ہے، پڑھنے والوں کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت تو ان ہستیوں میں سے تھے، چنانچہ لوگ تو